بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1983 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ نوح سے ہو رہا ہے، 71ویں سورت 71۔ جیسا کہ میں ہر بار اس کی یاد دہانی کراتا ہوں، یہ آخری پاروں میں بالخصوص اس تباہی کا ذکر آ رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین کی طرف سے ویسے تو 23 سال اور آخری 7-8 سال میں ابھر کر سامنے آتی رہی۔ اس قوم کی شکست، بدحالی، زوال، ختم ہو جانا، جسے عذاب کہا گیا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ان تباہیوں کو جو قوموں پر آتی ہیں، یا تو وہ خارجی حوادث کے تشبیہات کے رنگ میں پیش کرتا ہے، یا اس قوم کے اندر جو خلفشار پیدا ہوتا ہے اس انداز میں پیش کرتا ہے۔ اسے عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل میں ہم جو مذہب کے خوگر ہو گئے ہیں، تو جب عذاب یا عذاب خداوندی کے لفظ ہم سنتے ہیں تو کچھ ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ آسمان سے کسی قسم کی بلائیں اترتی ہیں اور اس طرح سے اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ عذاب کے معنی قوم کی تباہی کیجئے، بات صاف ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کریم اقوام سابقہ کی تاریخ بیان کرتا ہے، کی داستانیں بیان کرتا ہے، تو وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ غلط خطوط پر متشکل نظام بالآخر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ قوم تباہی کی شکلیں ایک تو یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہیں اپنے ہی ملک کے اندر باہمی فساد انگیزیوں، خون ریزیوں، ان کے ہاتھوں ہی وہ ختم ہو جائے، یا کوئی دوسری قوم اس قوم کی جگہ لے لے۔ دعویٰ وہ یہ کرتا ہے، اور اس دعوے کے ثبوت میں پہلے تو وہ دلائل پیش کرتا ہے، خالص علمی سطح پہ وہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر یہ بتاتا ہے کہ تاریخ کے اوراق سے اس کی شہادت پوچھئے کہ جس قوم نے اس قسم کا غلط نظام قائم کیا اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ اس کے لیے شہادات میں پیش کرتا ہے عام طور پہ وہ قومیں جن سے قرآن کریم کی اولی مخاطب قوم یعنی قریش یا حجاز کے عرب، وہ پہلے سے ہی مانوس اور متعارف تھے۔ وہ ان قوموں کی تاریخ کو جانتے تھے، اس کے انجام سے واقف تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے صبح و شام گزرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، چرچا ہوتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی آسمان سے بجلی گری اور یہ سب کو تباہ ہو گئی۔ قرآن اس کے مقابلے میں بتاتا یہ ہے کہ تباہی کے نشانات تو تم دیکھتے ہو، اس کی وجہ کی طرف تم توجہ نہیں دیتے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے اندر نظام غلط تھا، جرائم عام ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی تھی۔ اور وہ اس کے بعد کہتا یہ ہے کہ اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے، تمہارا نظام بھی اسی قسم کی غلط بنیادوں پر استوار ہے، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اقوام سابقہ کا ہوا ہے۔ یہ ہے جو چیز ہے اقوام سابقہ یا انبیاء گزشتہ کی داستانیں بیان کرنے سے مقصود۔ اب یہاں تک وہ آ کر پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہی کہتا ہوا، یہ قریش کے نظام کے جو اسقام اور معائب گناتا ہے قرآن۔ یاد رکھیے کہ وہ اقوام سابقہ میں سے بھی ان کے ہاں بھی خرابیاں تو بہت ہوتی تھیں عام، وہ ان میں سے اس خرابی کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے
وہ جو ان کو لے ڈوبنے والی ہوتی ہے، تباہی کا موجب بن جاتی ہے، خاص طور پہ اس خرابی کا ذکر کرتا ہے وہ شروع کرتا ہے داستان کو حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو قوموں کی تباہی کے یا عذاب کے جرائم یا اسباب گناتا ہے، کس کس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ اصولی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم گناتا ہے کہ اس میں طبقاتی تفریق تھی، کلاس ڈسکرمنیشن جسے کہتے ہیں۔ کام کاج کرنے والے، وہ ان کے ہاں جو بڑے بڑے ملا اعلیٰ تھے، سرداران قوم، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے ذمہ دار، انہوں نے اپنے ہی ہاں کے جو کام کرنے والے تھے، کمین، ان کو وہ کمین سمجھتے تھے۔ تو جرم یہ قرآن نے بیان کیا ہے اس قوم کے ڈوبنے کا، تباہی کا، کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ طبقاتی تفریق وہاں شدت تک پہنچی ہوئی تھی۔ اب دیکھتے چلے جائیے کہ یہی جرائم جب ہمارے زمانے میں آئیں گے تو قومیں انہی کے ہاتھوں سے تباہ ہوں گی۔ قریش کے ہاں بھی یہ بڑی چیز تھی، وہ نسلی امتیاز کی بنا پر بھی ان کے ہاں برہمن اور شودر کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ بہرحال ابتدا کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اس قوم کے اندر طبقاتی تفریق تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ قوم عاد کو لیتا ہے۔ عاد کے ہاں تو کہتا یہ ہے کہ ان کے ہاں کے ارباب اقتدار جو تھے، ان کے اس میں حکومت جو تھی وہ ڈنڈے کے زور پر تھی، تکبر تھا، استکبار تھا، استحصال تھا، سرکشی تھی، کوئی قانون نہیں تھا۔ یہ جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں، استکبار اور عنید وغیرہ بات قرآن نے کہی ہے۔ لیکن قوم عاد کے قصے میں ایک ایسا نقطہ وہ بیان کر گیا ہے جس کی تفصیل تو شاید میں بعد میں کبھی بیان کروں گا، وہ ہے بڑی اہم چیز۔ وہ جو ارباب اقتدار تھے ان کا تو بتایا کہ وہ اس قسم کے استحصال اور استکبار اور اس قسم کی سرکشی سے حکومت کرتے تھے۔ قوم کا جرم یہ بتایا کہ وہ خاموشی سے ان کی ان تمام چیزوں کو برداشت کیے چلے جاتے تھے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کبھی میں بیان کروں گا کہ جو دوزخ میں، جہنم میں مکالمہ وہ بتاتا ہے ان نیچے کے قوم کا اور قوم کے جو اکابرین تھے ان کا، اور قوم یہ کہتی ہے خدا سے کہ انہیں دوہرا عذاب دیجیے اپنی جرم کی وجہ سے، اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ جواب ملتا ہے کہ تمہیں بھی دوہرا عذاب، ان کی قوت تو تمہاری دست و بازو کی رہنے کی ہمت تھی، یہ کہاں سے لائے تھے قوت؟ تم نے انہیں خدا بنایا تو یہ خدا بن بیٹھے، ورنہ ان کی تو اپنی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ اس جرم کی پاداش میں قوم تباہ ہوتی ہے۔ قوم سمود آتی ہے آگے، ان کے ہاں کی معیشت ایگریکلچر تھی، زرعی معیشت تھی، زیادہ عام طور پہ وہ مویشی پالتے تھے۔ بڑے بڑے سرداروں نے چشموں پہ، چراگاہوں پہ قبضہ کر رکھا تھا، ذاتی ملکیت بنا رکھا تھا خدا کے ان ذرائع رزق کو، اور غریبوں کی وہ کہ مواشیوں کو وہ آنے نہیں دیتے تھے آگے۔ کبھی وہ چھوڑ کے چلے گئے جب تو بقایا پانی تھوڑا بہت یا کوئی گھاس بچ رہا تو ان کے حصے میں آ گیا، ورنہ انہوں نے ذاتی قبضہ، زمین پر ذاتی قبضہ، ذرائع پیداوار کو استحصال کے طور پہ اپنے قبضے میں لینا، یہ جرم بتایا گیا قوم سمود کا۔ قوم شعیب یا قوم مدین، ان کے ہاں کاروبار، ان کے ہاں معیشت کاروباری تھی۔ اس کے ہاں یہ کہا کہ وہ کاروبار میں ڈنڈی مارتے تھے، کبھی پورا تول نہیں دیتے تھے۔ اکانومی اس قسم کی رکھی ہوئی تھی۔ بات آج بھی وہی ہے، انداز کچھ بدلے ہوئے ایسے ہیں کہ اس کے لیے اصطلاحات، کچھ ٹرمز کچھ اور بدل گئی ہیں، بات اتنی ڈنڈی مارنے کی بات ہے جو قرآن کہتا ہے۔ یہ ہے جرم قوم شعیب کا جس کے ہاتھوں وہ تباہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرعون آتا ہے۔ جرم کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، رزق کی ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھی، جسے جتنا چاہے اتنے کی پرچی اس کو دے۔ یہ جرم ہے فرعون کا۔ یہ اس قسم کے وہ موٹے موٹے جو جرائم ہیں جن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں،
وہ بار بار ان کا ذکر کرتا چلا آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ